آزاد کشمیر کی ٹھنڈی فضائیں، اونچے لمبے پہاڑ، جس کے درمیان بہتا وادی نیلم جہلم کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی۔ بہتا پانی مطلب فلوئنگ واٹر، مطلب ہائیڈرو پاور، مطلب بجلی۔ تو آپ کی خدمت میں پیش ہے وابڈا کا شاہکار پہاڑوں کی آنتوں میں موجود 959 میگا واٹ پن بجلی کا منصوبہ، نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ۔ انڈیا میں جو دریا کشن گنگا کہلاتا ہے، پاکستان کی حدود میں آتے ہی دریائے نیلم بن جاتا ہے۔ اس دریا کو ڈائیورٹ کر کے دریائے جہلم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ یہ تو امپوسیبل ہے، بلند و بالا پہاڑوں میں ڈائیورٹ کیسے کیا؟ ارے بھائی سنو تو۔ یہ 3 فیز پروجیکٹ ہے جن کے نام C1، C2، C3 ہیں۔ C1 نوسیری کے مقام پر ڈیم ہے۔ C2 68 کلومیٹر لمبی سرنگوں پر مشتمل زیر زمین واٹر وے سسٹم ہے۔ C3 مظفر آباد کے جنوب میں 22 کلومیٹر دور چتر کلاس کے مقام پر زیر زمین 4 پیداواری یونٹ پر مشتمل پاور ہاؤس کمپلیکس ہے، جس میں سوئچ یارڈ بھی شامل ہے۔ یہاں سے بجلی کی پیداوار کے بعد پانی کو دوبارہ دریائے جہلم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب ختم، بجلی بن گئی نا؟ جلدی ہے، کہیں جانے؟ وابڈا نے 1984 میں 550 میگا واٹ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروڈکشن کی ایک رپورٹ تیار کی، جو 1996 تک مکمل کیا جانا تھا۔ 1979 میں 5 سال بعد یہ رپورٹ منظور ہوئی۔ ملک میں اور کئی مسائل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے 8 سال بعد بھی اس پروجیکٹ پر کوئی کام نہ کیا گیا اور یہ رپورٹ نیچے دبی رہ گئی۔ پھر 1997 میں ڈیزائن میں بہتری لا کر سرنگوں کی لمبائی کو بڑھا کر 969 میگا واٹ پن بجلی کی ایک رپورٹ تیار کی گئی۔ 1998 میں دریائے نیلم نوسیری پر موجود فیز 1 کا ڈیزائن تیار کیا گیا، جو منظور نہ ہوا، پر یہ طے پایا گیا کہ یہ منصوبہ 2002 میں شروع ہوگا اور 2008 میں ختم، مگر بڑھتے اخراجات کو پورا کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو پایا۔ پھر 2005 کے کشمیری زلزلہ نے اس خطے میں بہت بربادی کی، تو پھر ایک نیا زلزلہ پروف ڈیزائن بنانے کی ضرورت تھی۔ پھر 7 جولائی 2007 کو چینی کنسورشیم چائنا گزوربا گروپ اور چائنا نیشنل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن کو ڈیم اور پاور اسٹیشن کی تعمیر کا معاہدہ پیش کیا گیا۔ شرائط سال کے اختتام تک طے کر لی گئی اور 31 جنوری 2008 میں تعمیراتی کام کا آغاز کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے کنسلٹنٹس میں USA کی لیڈ فرم MWS تھی، ناروے کی نورڈ پلین اور پاکستان کی نیسپاک، ایس اور NDC بھی شامل تھی۔ بظاہر نظر آنے والا ڈیم تو پورے پروجیکٹ کا صرف 10% حصہ ہے۔ 90% حصہ بلند و بالا پہاڑوں کے نیچے ہے۔ اس میں ایک دریا کو دوسرے دریا کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ اکتوبر 2011 میں ڈائیورژن ٹنل کو مکمل کر لیا گیا۔ اب دریا کا رخ موڑ کر مرکزی ڈیم پر کام شروع کر دیا گیا۔ ڈیم 160 میٹر چوڑا اور 60 میٹر بلند ہے، جس پر 11 گیٹ ہیں، 6 ٹنل انٹیک سسٹم کے لیے، 3 سپل ویز کے لیے، 2 ملبے کے اخراج کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ نوسیری سے شروع ہونے والی ہیڈ ریس ٹنل 28.5 کلومیٹر لمبی ہے، جس کا پہلا حصہ 19.6 کلومیٹر لمبی 2 سرنگوں پر مشتمل ہے، اور یہ آگے جا کر سنگل ٹنل میں بدل جاتی ہے جو 8.9 کلومیٹر لمبی ہے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ ٹنل دریائے جہلم کے بیڈ کے 380 میٹر نیچے سے بینڈ ہو کر گزرتی ہے۔ ارے واہ جی، اور پانی کے پریشر کو کنٹرول کرنے والی 341 میٹر اونچی 820 میٹر لمبی ایک سب چینل پر ختم ہوتا ہے، جس کا کام پانی کے تھمپیروں کو سلب کرنا ہے، اور 4 مختلف پین سٹوک کے ذریعے 242 میگا واٹ فرانسس ٹربائن میں لایا جاتا ہے، جہاں سے بجلی کی پیداوار کے بعد 3.54 کلومیٹر لمبی ٹیل ریس ٹنل کے ذریعے جنوب مشرق میں دریائے جہلم میں خارج کیا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے لیے پہلی دفعہ 500 کلو واٹ کی ڈبل سرکٹ لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ ان سرنگوں اور پاور اسٹیشن تک کی رسائی کے لیے سب سے پہلے 5 رابطہ سرنگیں بنائی گئی، جن کی کل لمبائی 15.5 کلومیٹر ہے۔ فروری 2013 میں 19.5 ارب میں منگوائی گئی ٹنل بورنگ مشین TBM سے
8.6 میٹر ڈایا میٹر کی 11 کلومیٹر لمبی 2 ہیڈ بریج ٹنل کھودی گئی. باقی سب ٹنلز ڈرل اور بلاسٹ میتھڈ سے بنائی گئی. 25 نومبر 2016 تک پروجیکٹ 85% مکمل اور ایک پرفیکٹ ڈیزائن کے ساتھ ٹرمینل کے مرحلے میں داخل ہو گیا. 1 مارچ 2018 کو ہیڈ بریج ٹنل میں واٹر فلنگ شروع ہو گئی اور پاور جنریشن 13 اپریل 2018 کو شروع ہوئی. پھر 13 اگست 2018 کو چوتھے یونٹ کو بھی پاور گریڈ سے جوڑ دیا گیا. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے اس پروجیکٹ کی انیگوریشن کی. بھائی سب کچھ تو ہو گیا ہے، یہ بتاؤ پیسے کتنے لگے؟ بہت اچھا سوال یار. میں بھول گیا یہ بتانا کہ 1989 میں جو پروجیکٹ $159 ملین کا بن رہا تھا، 2005 میں اس کی مالیت $935 ملین ہو گئی. اور 2018 میں جب یہ پروجیکٹ بنا، گیس کرو، $515 بلین میں یہ پروجیکٹ بنا. اور وہ جو کرشنا گنگا کر کے جو تھا کچھ آپ نے اس کا ذکر شروع میں کیا تھا، وہ کیا تھا؟ کیا بات ہے بھائی، تجھے یاد کیسے آئی؟ 2007 میں انڈیا نے دریائے نیلم پر کشن گنگا پروجیکٹ شروع کیا، جو دریائے نیلم کا پانی ڈائیورٹ کر کے جہلم میں ڈال رہا تھا. اور سندھ ٹاس اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی کسی ایک واٹر چینل کو دوسری طرف موڑ دینا غلط ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریائے نیلم سے آنے والا پانی 21% کم ہو گیا، جس سے نیلم جہلم پروجیکٹ میں 10% کم بجلی پیدا ہونی تھی. پھر پاکستان نے اس مسئلے کو 2010 میں پرماننٹ کورٹ آف ایٹریبیوشن کے سامنے پیش کیا. مگر انہوں نے بھی انڈیا کے حق میں یہ کہا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے نیلم جہلم پروجیکٹ سے پہلے اپنا کشن گنگا پروجیکٹ شروع کیا، اور 3 سال بعد پاکستان کو اب یاد آ رہا ہے کہ انڈیا غلط کر رہا ہے. کشن گنگا پروجیکٹ کو ختم کرنے پر تو انکار ہو گیا. تو پھر پاکستان نے فلشنگ کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ انڈیا پانی زائد ہونے کی صورت میں چھوڑے گا تو فلڈنگ ہوگی، تو یہ بات ملک کی سیکیورٹی پر آتی ہے. تو کورٹ آف ایٹریبیوشن نے اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا گیا کہ کشن گنگا میں ڈرا ڈاؤن فلشنگ کے لیے کوئی اور مناسب روش اختیار کی جائے، اور یہ کہا کہ 13 کیومک کا ایک کنٹینیوس فلو ہونا چاہیے، جسے بھارت نے بحث کر کے 9 کیومک کروا لیا. اسی وجہ سے 9 اپریل 2016 کو اس منصوبے سے 959 میگا واٹ کی بجائے 1040 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی. یعنی اس روز کشن گنگا میں جو پانی ڈائیورٹ کیا جاتا تھا نہیں کیا گیا. اور بات سنو، یہ مثال اس طرح بنی کیونکہ کشن گنگا پروجیکٹ کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا. یہ پروجیکٹ فنڈز کی فراہمی، شدید موسمی صورتحال، ابتدائی تعمیراتی مرحلے کے دوران بجلی کی عدم فراہمی کے باوجود تکمیل کی طرف بڑھتا رہا ہے. اس پروجیکٹ سے 2019-20 کے درمیان 4 ارب 84 کروڑ 30 لاکھ یونٹ بجلی فراہم کی گئی ہے، جو کہ ٹارگٹ سے 18 کروڑ 30 لاکھ زیادہ ہے. نیلم جہلم پاور پروجیکٹ 30 سال کے لیے 13.50 روپے فی یونٹ کے لیولائز ٹیرف پر ہر سال 5150 گیگا واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرے گا. اسے وابڈا اور آزاد کشمیر حکومت نے ایک چیلنج سمجھ کر شروع کیا تھا. یہ ملک کی مجموعی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کی سماجی اور معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر رہا تھا. کیا مطلب تھا؟ اب کیا ہوا؟ 6 جولائی 2022 کو یہ پروجیکٹ بند کر دیا گیا، جس کی وجہ ٹیل ریس چینل میں میجر کریکس تھے، جو کہ جولائی 2023 تک ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے، مگر ابھی تک اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں آئی. سندھ ٹاس معاہدے کو دیکھ لیں. اس معاہدے کے مطابق جن دریاؤں پر پاکستان کا حق ہے، ان پر 9 بڑے اور 30 چھوٹے ڈیم بنا کر انڈیا پاکستان کا 65% پانی روک چکا ہے. جہاں پاکستان کی سفارتی کمزوری کا رونا ضروری ہے، وہاں UN کی طرح اس معاہدے میں ساز بننے والی ورلڈ بینک کے کردار پر بھی نوحہ گیری کرنے کا جی جاتا ہے. میں کسی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنے اصولی موقف پر کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے سے باز آ جائے، عالمی برادری میں اپنی آواز، اپنے موقف کو پرزور انداز میں بیان کرے. اگر ورلڈ بینک اور UN اس معاہدے کی پیروی نہیں کرتے تو OIC کو اس کام کے لیے متحرک کریں، کیونکہ یہ قوم کی بقا کا مسئلہ ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے. میری پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو جلد از جلد استعمال میں لایا جائے.
दूसरा, ऐसे बड़े मंसूबे इंटरनेशनली प्रपोज करने की बजाय अपने मुल्क में मौजूद कंस्ट्रक्शन कंपनीज से किए जाएं तो मुल्क को हर तरह से फ़ायदा होगा। हमारे इंजीनियर्स को रोज़गार मिलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जियोलॉजी हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, हाइड्रोलॉजी हो, मैकेनिकल हो, सभी को फ़ायदा मिलेगा। मुल्क में लगे पैसे मुल्क को ही वापस मिलेंगे। इससे मुल्क का मुआशी हाल परवान चढ़ेगा और ये काम करना मुल्क की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के लिए बहुत से इकदाम में से एक कदम होगा। Overview. Lung, jet, lung, oh, 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 oh. Hydro power project, oh, 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 oh. Neelam Jalam Hydro Project, Neelam Jalam Hydro